بالکل اس وقت ہمارے ساتھ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب، ملک میں اس وقت ایک بہت بڑا جو مسئلہ پیش آیا مبارک ثانی کیس کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ اس حوالے سے آپ نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دیں اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو ریورس کیا۔ اس فیصلے کے حوالے سے کیا آپ تبصرہ کریں گے کہ جو چیف جسٹس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور فیصلے کو درست کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بینچ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں 26 فروری کو مبارک ثانی کیس کا ایک فیصلہ جاری کیا۔ بنیادی طور پر وہ ضمانت کے بارے میں اپیل تھی۔ اگر سپریم کورٹ ضمانت کی منظوری تک محدود رہتی اور غیر متعلق اور غیر ضروری مباحث کو نہ چھیڑتی تو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوتا، کیونکہ ابھی نیچے ٹرائل کورٹ میں مقدمہ جاری ہے اور ابھی نہ مبارک ثانی جو مدعا علیہ ہے اس کا بیان ہوا ہے، نہ اس پر جرح ہوئی ہے، نہ وکلاء کی بحث ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے ملک کی سب سے بڑی عدالت کا یہ کہنا کہ اس پر فلاں فلاں دفعات لاگو نہیں ہوتی، یہ ایک طرح سے انصاف کے معمول کے عمل میں مداخلت کے مترادف تھا، کیونکہ ماتحت عدالت کے جج کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس آ جائیں یا ججمنٹ آ جائے اور پھر وہ اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرے۔ لہذا اس پر پورے ملک میں اضطراب پیدا ہوا اور ہم نے باقاعدہ لکھ کر سپریم کورٹ کو بھیجا کہ اس کے فیصلے میں کیا غلطیاں ہیں، لیکن جب ریویو پٹیشن کا فیصلہ آیا تو اس میں مزید غلطیوں کا اضافہ کر دیا گیا اور جو ریزرویشن یا تحفظات ہم نے پیش کیے تھے ان کو سرے سے ایڈریس ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ملک میں مزید اضطراب پیدا ہوا، یہاں تک کہ قومی اسمبلی میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث آیا اور بعض قومی اسمبلی کے اراکین نے بھی اپنے تحفظات کا، جذبات کا اظہار کیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب ریویو ججمنٹ آ جائے تو اس پر دوسرا ریویو نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے اس ریویو ججمنٹ پر تفصیل کے ساتھ موقف لکھا اور تمام مکاتب فکر کے جو مرکزی ادارے ہیں انہوں نے اس کی توثیق دی اور اس میں سپریم کورٹ سے کہا کہ اب آئینی طور پر ریکٹیفیکیشن کے لیے، کریکشن کے لیے ایک ہی راستہ باقی ہے کہ دستور پاکستان کے آرٹیکل 188 کے تحت اگر
عدالت کوئی فیصلہ صادر کر دے اور اس کو محسوس ہو کہ فیصلے میں غلطی ہوئی ہے تو وہ خود اپنے فیصلے کی اصلاح کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ جو آخری سماعت ہوئی وہ تھی ریویو فار دا کریکشن آف ججمنٹ، یعنی فیصلے کی تصحیح کے لیے بیٹھی، اور حکومت نے بھی اس حوالے سے سپریم کورٹ کو اپیل کیا تھا۔ چونکہ شارٹ ججمنٹ آیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو قابل اعتراض حصے ہیں ان کو حذف کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تفصیلی ججمنٹ نہیں آیا، اس لیے ہم ابھی منتظر ہیں اور مکمل اطمینان اس وقت تک نہیں ہو سکتا تا وقتے کہ ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے اور اس میں تمام ہمارے تحفظات کو ایڈریس کیا گیا ہو اور جو غیر ضروری چیزیں ڈال دی گئی تھیں ان کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، حذف کر دیا جائے، اور ماتحت عدالت سے یہ کہا جائے کہ وہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن یا ریمارکس سے قطع نظر آزاد ذہن کے ساتھ اس کیس کو سنیں اور قانون کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ کرے، تو اللہ کرے کہ تفصیلی فیصلہ سب کے لیے اطمینان بخش ہو۔ آمین۔ مفتی صاحب، اس وقت چونکہ ہم سپریم کورٹ سے متعلق بات کر رہے ہیں، ایک اہم مسئلہ ملکی سطح پر جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ ججز کی سینیارٹی کے حوالے سے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے۔ اس حوالے سے یہ بحث ہر زبان زد عام ہوتی جا رہی ہے۔ آپ صاحب الرائے بھی ہیں، ماشاءاللہ سے آپ کا ایک ملک میں وقار ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ جو اداروں میں ایکسٹینشن دی جاتی ہے، قومی اسمبلی اس حوالے سے مجوزہ قانون میں ترمیم بھی کرنے جا رہی ہے، یہ اطلاعات ہیں، آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہوا میں تیر چلاؤں۔ ابھی جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اسپیکولیشن ہے، جی، قیاس آرائی ہے، ظن و تخمین ہے۔ جب بلیک اینڈ وائٹ میں گورنمنٹ کا جو موقف ہے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہے، جب وہ اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں ٹیبل ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے مندرجات کو دیکھ کر ہم رائے دیں گے۔ اچھا حضرت، یہ جو مرکز ہے پونا میں آپ آج تشریف لائیں اور ماشاءاللہ سے آپ نے وزٹ بھی کیا ہے، مرکز کے حوالے سے، اس خوبصورت مسجد کے حوالے سے اگر آپ کوئی بتانا چاہیں۔ آج میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں آیا ہوں اور یہاں پونا میں مرکزی جامع مسجد محمدیہ رضویہ کا ملٹی سٹوری پروجیکٹ میں نے دیکھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا منصوبہ ہے اور جتنا کام ہو چکا ہے وہ معیاری کام ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ تیز رفتاری سے کام جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد یہ منصوبہ مکمل طور پر پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ابھی یہاں حفظ و ناظرہ اور اسکول کی کلاسیں چل رہی ہیں، تو رمضان مبارک کے بعد شوال المکرم میں ہمارے دینی مدارس کا نیا اکیڈمک سیشن شروع ہوتا ہے،
تو انتظامیہ نے مجھے بتایا کہ انشاءاللہ تعالی نئے سال سے یہاں دینی تعلیم کا جو ہمارے عرف عام میں درس نظامی کہا جاتا ہے سلسلہ بھی باقاعدہ شروع کر دیا جائے گا، اور یہاں جو طلبہ زیر تعلیم ہیں ان کو تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، جس میں قیام ہے، طعام ہے، لباس ہے، یہاں تک کہ کپڑوں کی ڈرائی کلیننگ کا بھی انتظام ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں ایک ماڈل ادارہ ہوگا اور اچھی اس کی انشاءاللہ تعالی کارکردگی سامنے آئے گی۔